معذرت کے ساتھ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اپنی بہن بیٹی کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ بات اس کے تعلیم حاصل کرنے کی آئی تو ہم نے کہا جی یہاں کو ایجوکیشن ہے یا مخلوط تعلیم ہے، یہاں ماحول خراب ہے، تم گھر میں رہو، وہ گھر میں رہی۔ فیض اس کی شادی کا آیا تو ہم نے اسے اپنی عزت اور اپنی پگ کے شملے کا ذمہ دار بنا کے اسے ایسے شخص کے ساتھ لٹکا دیا جس کو وہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب وہ ساری زندگی ہماری اس پگ کے شملے، ہماری اس عزت کو بچانے کے لیے کمپرومائز کرے گی۔ بات اس کی جائیداد میں حصے کی آئی تو ماں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تو بھائیوں سے حصہ مت مانگنا، اگر تو اپنے بھائیوں سے حصہ مانگے گی تو وہ تجھ سے روٹھ جائیں گے، وہ تیرے گھر نہیں آئیں گے، ورنہ اگر تو نہیں مانگے گی تو تیرا ان سے آنا جانا لگا رہے گا، اور وہ ہر آنے والی عید اور شب برات پہ تجھے 200-500 کے نوٹ پکڑا کے جائیں گے، اور یہی تیری اوقات ہے، اور اس کے بدلے میں اس کی آنے والی نسلوں تک کی تو غلامی کرے گی، اپنے بھتیجوں اور اپنے بھتیجیوں کو عمر بھر تو چاٹتی رہے گی، تب تو جا کے ایک اچھی پھپھو کا کردار نبھائے گی۔ ہم نے کیا دیا؟ ہم نے بیٹی کا پیٹ کاٹا، بیٹی کا حق مارا، اس سے تعلیم چھینی اور بیٹوں پہ لگایا، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جنہوں نے آگے جا کے ہمارا ایک فیصلہ بھی نہیں مانا، اور بیٹی کو ہم نے ساری زندگی کمپرومائز کرنا سکھایا۔ جب وہ اپنے گھر کی ہو گئی، وہاں اس کے اوپر کوئی اور مرد حاکم تھا جس کا حق تھا کہ وہ اس پہ اپنی حکومت کرتا، ہم نے اسے اپنے گھر میں ماں باپ ہوتے ہوئے بھی اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرنے دیے۔ اور پھر کیا ہم سے اللہ پاک ان چیزوں کا حساب نہیں لے گا؟ ہم نے اپنی عزت، اپنی انا اور اپنی تمام چیزوں کے بدلے کسی انسان کی زندگی کو روندا ہے۔